اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف مرۃ۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 188۔ معاشرے کے رہنے کے اصول اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، قانون، طریقہ، شریعت، اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ اس کے خلاف جو بھی زندگی گزارے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اللہ کہتا ہے اب مال جو ہے آپس میں مت کھاؤ باطل طریقے سے، غلط طریقے سے، اور اس مال کو اپنے کسی کام کے لیے، کسی سفارش کے لیے، اس کے لیے حکام کے پاس مت مطلب رشوت مت دو، حالانکہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ گناہ ہے، جان بوجھ کر تم نہیں کر رہے۔ تو اگر اس کو اس وقت کی صورتحال میں دیکھا جائے تو ہماری پاکستان کی 22 کروڑ کی آبادی ہے، میرے خیال میں اس میں شاید 1% لوگ اپنے کو اس چیز سے بچا پا رہے ہیں۔ تو اب ہمیں سوچنا ہے، اب ہمیں اپنے لیے سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ کسی قسم کا مال لوگوں کا زبردستی باطل طریقے سے، معلوم ہوتا ہے ہر ایک کو کہ یہ میرا حق نہیں ہے اور ہم کھا رہے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو جس سیٹ کے لیے، جس کرسی کے لیے اور جس عہدے کے لیے میں کوشش کر رہی ہوں وہ میرا حق نہیں ہے، لیکن مال میں چلا رہی ہوں، مال کے ذریعے سے وہ میں لے رہی ہوں، ہر شعبے میں، ہر شعبے زندگی میں۔ اس میں زیادہ تفصیل تو ہے نہیں، اس لیے کہ سب ہمارے سامنے ہے، ہمیں سب کو معلوم ہے، لیکن اس کے باوجود ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ آپس میں ایک دوسرے کے مال، ایک دوسرے کا حق مارنے کو بھی اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، رشوت دینے کو بھی منع کیا ہے، سود کو بھی منع کیا ہے، ملاوٹ کو بھی منع کیا ہے، کمی بیشی جو ہے، معلوم ہے کہ میری چیز خراب ہے لیکن اس کے باوجود میں خراب چیز اچھے داموں بیچ رہی ہوں، یہ بھی ہے، یہ بھی اسی میں آتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے تم لوگوں کو اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ گناہ ہے اور یہ تم جان بوجھ کے کر رہے ہو، تو اب مجھے اپنے کو بچانا ہے۔ تو اب میں اس کو سوچوں گی، اس آیت کے متعلق، اپنے متعلق سوچوں گی کہ میں اس سے کیسے بچ سکتی ہوں۔ سارے معاشرے کا ٹھیکہ تو میں نے نہیں لیا ہوا، میں نے تو اپنی ذات کا ہے، مجھے اپنی ذات کا لینا ہے، تو کہ میں اپنے کو اس جو آیت میں اللہ تعالیٰ مجھے منع کر رہا ہے، مجھے اس سے بچنا ہے۔ تو اب جو بھی ایسے ہیں معاملات وہ ہمیں دیکھنے ہوں گے اور اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ کیوں کہ یہ گناہ ہے اور اس کی اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا۔ تو اور ہر ایک کو معلوم ہوتا ہے کہ میں کیا غلط کر رہا ہوں، کیا صحیح کر رہا ہوں، ہر ایک کو معلوم ہوتا ہے۔ اب جیسے لائر ہیں، مقدمے لیتے ہیں، پتہ ہوتا ہے کہ غلط ہے لیکن لے رہے ہیں، پیشہ بنایا ہوا انہوں نے، لے رہے ہیں۔ اسی طرح جج ہیں، معلوم ہے کہ ہم فیصلہ غلط دے رہے ہیں لیکن کر رہے ہیں۔ سارے ملک میں آج کل صورتحال یہی ہے۔ اسی طرح ہم ایک دوسرے کی جائیدادیں بھی کھاتے ہیں، زمینیں بھی ہیں اور بھی حق مارتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم اور کے حقوق میں بھی کرتے ہیں۔ کسی کا بھی حق کسی صورت میں بھی مجھے لینے کا اختیار نہیں ہے، یعنی ناجائز طریقے سے میں کوئی ایسا کام کروں جو اللہ کو مجھے معلوم ہے کہ یہ غلط ہے لیکن میں پھر بھی کر رہی ہوں، تو اس کا یہ اسی کی اس میں زمرے میں آتا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، یہ تم ایک دوسرے سے نہ حق مال مت کھاؤ، حکام کے پاس مت لے کے جاؤ، رشوت مت کرو، سود مت کھاؤ، یہ تمام چیزیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یسألونک عن الأہل، اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں چاند کے بارے میں۔ اللہ کے چاند کے بارے میں پوچھنا تو یہ پوچھنا چاہیے کہ اس چاند کے گھٹنے اور بڑھنے میں فائدہ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو اس کا یہ نہیں ہے کہ ظاہر چاند کے بارے میں تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن اس کے گھٹنے بڑھنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جو گھٹنا ہے، یہ بڑھنا جو ہے، اس کا تمہیں فائدہ کیا ہے، تمہیں یہ پوچھنا چاہیے۔ تو اس اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس کا فائدہ یہ ہے لوگوں کے لیے کہ وقت کا تعین کرتا ہے
اور حج کے مہینوں کا، یعنی کم ہو رہا ہے اور زیادہ ہو رہا ہے، یہ اس کا یہ وقت کا تعین کرتا ہے۔ پورا مہینہ ہلال چاند ہے، پھر آہستہ آہستہ گھٹتا چلا جاتا ہے پورا مہینہ۔ ہمارا اسلامی مہینہ قمری مہینہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسی آسانی کے لیے قمری مہینہ رکھا ہے، کیونکہ شمسی مہینہ تو سورج تو ہر وقت ہوتا ہے، اس میں تو کوئی گھٹنا وٹنا نہیں ہے، تو بہتر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ نے وہ راستہ اختیار کیا جو اس کی مخلوق کے لیے فائدہ مند ہو۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ لوگوں کے فائدے کے لیے، یعنی صبح فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، یہ تمام یہ وقت کا گھٹنا بٹنا، اسی طرح دن کا ہونا، اور پھر اسی طرح حج کے لیے حج کے ایام۔ تو اچھا، پھر دوسری ایک اور تیر کی طرف اللہ اشارہ کرتا ہے، وَلَيْسَ الْبِرَّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ۔ اللہ کہتا ہے یہ نیکی نہیں ہے کہ تم گھر کے پچھواڑے سے آؤ، بلکہ نیکی تقویٰ ہے۔ اب یہ کیا چیز ہے؟ یہ تھا ان لوگوں میں ایک رسم تھی، ایک رواج تھا کہ یہ حج تو آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے، تو یہ رواج تھا کہ جو حج کرتا تھا تو وہ بجائے اس کے کہ وہ گھر کے سامنے کے دروازے سے آتا، وہ پیچھے سے آتا تھا گھر کے۔ کیوں کہ میں تو اب پاک صاف ہو گیا ہوں، تو میں یہ تو اس راستے میں جاتا تھا، بہت گناہگار تھا، یہ وہ تھا، گلی بھی ناپاک ہے، دروازہ بھی ناپاک ہے، تو اب تو میں حج کر کے پاک صاف ہو کے آیا ہوں، تو پچھواڑے سے آیا۔ یہ ان کے ذہنوں کی ایک میں تھا، اور اس کو ایک انہوں نے رواج بنایا ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو منع کیا۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم گھر کے پچھواڑے سے آؤ۔ نیکی کیا ہے؟ تقویٰ، بچو کس سے؟ اللہ کی نافرمانی سے، ہر اس گناہ سے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے۔ یہ ہے وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، بلکہ آؤ گھر کے سامنے کے دروازے سے آؤ، پیچھے آنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کہتا ہے تقوی اختیار کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب اصل چیز اس پہ یہاں کی کس چیز پہ زور دیا گیا ہے؟ تقوی پہ، کہ زندگی میں ہر قدم محتاط طریقے سے اٹھانا چاہیے، زندگی کے فیصلے جو ہیں وہ بڑے احتیاط سے کرنے چاہیے، صبح سے شام تک بڑے محتاط طریقے سے سارا دن گزارنا چاہیے۔ محتاط کیا ہے؟ اللہ کی ناراضگی اور رضامندی، یہ ہے تقوی کا وہ، کہ سارا دن ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں، جو سوچ رہے ہیں، جو کر رہے ہیں، جو کھا رہے ہیں، جو معاملات ہیں، جو رشتہ داریاں ہیں، جو تعلقات ہیں، جو نوکری ہے، جو جاب ہے، جو وہ بزنس ہے، جو کچھ بھی ہے، اسے مجھے ہر وقت یہ نظر میں رکھنی چاہیے کہ اللہ کی ناراضگی نہ ہو۔ یہ ہے اصل تقوی، بچ کے زندگی یہ زندگی قیمتی ہے، اور یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے دی ہی اپنے لیے ہے اور اپنی پہچان کے لیے دی ہے، اور اس زندگی کا حساب کتاب ہوگا، ایک ایک لمحے کا حساب کتاب ہوگا، ایک ایک چیز کا حساب کتاب ہوگا، جو ہم کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا۔ تو اگر میری زندگی بہت احتیاط سے گزرے گی، قرآن و سنت کے مطابق میں گزاروں گی، اللہ کی رضا میں گزاروں گی، تب تو جب میں بچ جاؤں گی اللہ کی ناراضگی سے، دوزخ کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے۔ لیکن اگر میں نے لاپرواہی کی اور ہر جگہ میں نے بے احتیاطی کی زندگی میں، اور اللہ کو نہ سمجھا، اللہ کے مزاج کو نہ سمجھا، قرآن و سنت کو نہ سمجھا، اس کے اصولوں پہ نہ چلی، تو تباہی ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ وَلَا تَهْتَدُوا، اللہ کہتا ہے اللہ کی راہ میں لڑو۔ یہ پہلا حکم آ گیا، 2 ہجری ہے، پہلا حکم آ گیا، ابھی بدر کا واقعہ نہیں ہوا۔ اللہ کہتا ہے لڑو ان سے جو تم سے لڑ رہے ہیں، لیکن اس میں زیادتی نہیں کرنا، حد سے تجاوز نہیں کرنا۔ اگر ایک آدمی تم سے لڑا ہے اور تم نے اس کو قتل کر دیا، تو اب یہ نہیں کرنا کہ تم اس کے کان بھی کاٹ دو، ناک بھی کاٹ دو، اور اس کے ہاتھ بھی کاٹ دو، اس کے پیر بھی کاٹ دو، یہ مت کرنا۔ لڑو گے جب وہ تم سے لڑے گا، تم پہل نہیں کرو گے۔ جب اس نے پہل کی
تو پھر تمہارا ارادہ بھی نہیں ہونا چاہیے پہل کرنے کا. یہ نقطہ بھی یاد رکھیں کہ ہمارا ارادہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کو ہم جان سے ماریں. اگر کوئی میرے اوپر حملہ کرے اور مجھے جان سے مارنے کی کوشش کرے تو میں اپنے دفاع میں لڑ سکتی ہوں. پھر جب میں کامیاب ہو جاؤں اس کو مارنے میں تو پھر مجھے یہ نہیں کرنا کہ میں اس کو تکلیف پہنچاؤں مرنے کے بعد. ان اللہ لا یحب المحتدین، اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اب یہ دیکھیں لڑائی میں یہ ایک بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ اب تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جس وقت لڑائیاں ہوتی ہیں تو وہاں تو ایک قتل و غارت ہوتی ہے. جو فتح حکومتیں کرتے ہیں تو وہ ایک قتل غارت ہوتی ہے. لیکن اسلام کا یہ طریقہ نہیں ہے. اسلام کا یہ طریقہ سب اعتدال کا ہے، میانہ روی کا ہے، اور اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچانے کا ہے، نقصان پہنچانے کا نہیں ہے کہیں بھی. تو یہاں اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہا ہے کسی چیز میں مجھے حد سے نہیں بڑھنا. اب یہ حد سے بڑھنے میں ہر چیز میں ہے، ایک چیز میں نہیں ہے، خالی اسی میں نہیں ہے، ہر چیز میں ہے. مجھے چاہیے کہ اگر کسی نے مجھے ایک گالی دی ہے مثلا، تو مجھے اختیار ہے کہ میں اسے گالی کا جواب گالی سے دوں. لیکن یہ اختیار نہیں ہے کہ میں اس نے ایک دی ہے تو میں 2 گالیاں دوں. اس نے مجھے ماں کی دی ہے تو میں اس کو ماں باپ اور سارے خاندان کی دوں. یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے بالکل. ہاں اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ اگر کسی نے مجھے گالی دی ہے تو میں برداشت کروں، درگزر کروں اور معاف کروں. یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. تو یہ اعتدال کا جو راستہ ہے یہ پوری زندگی میں انسان کو، یہ اعتدال کا راستہ انسان وہی اختیار کر سکتا ہے جو اللہ سے جڑ جاتا ہے، اللہ اور رسول اللہ والوں سے جڑ جاتا ہے. تو وہ پھر سب میں اعتدال کا راستہ اختیار کرتا ہے. وہ ہر جگہ، کیونکہ اس کے دل و دماغ پر اللہ کی ناراضگی کا خوف سوار ہوتا ہے کہ میرے کوئی عادت سے، میری کوئی حرکت سے، میری کوئی بات سے، میری کوئی کسی کی اس سے کوئی دل آزاری نہ ہو جائے، کسی کو تکلیف نہ پہنچ جائے. اگر کسی نے مجھے تکلیف دی بھی ہے تو میں وہ برداشت کرتا ہے، لیکن وہ زیادتی نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دے رہا ہے. یہ سارے اصول ہیں جو ہمیں ایک مسلمان کو اختیار کرنے چاہیے، ایک مومن کو اختیار کرنے چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے، اب یہ حکم آ گیا جہاد کا. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقَفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ. اللہ کہتا ہے قتل کرو جہاں بھی ان کو پاؤ، اور ان کو نکالو اس جگہ سے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا. کہاں سے نکالا تھا؟ مکہ سے. تو اب یہ جہاد کا حکم آ گیا. اچھا یہ بھی نہیں ہے کہ اگر یہ لڑ رہے ہیں، اگر کافر آئے ہیں لڑ رہے ہیں تو ہمیں قتل کرنے کی اجازت ہے. یہ نہیں کہ ہمیں جو بھی کافر مل جائے تو اس کے ساتھ ہم قتل کریں، نہیں. جو ہم پہ زیادتی کرے گا اس کے ساتھ حکم آیا ہے کہ اور جو یہ جو فتنہ ہے، یعنی یہ جو ہر وقت کیا دنگا فساد ہے، فتنہ ہے، یہ قتل سے زیادہ ہے. اس وقت جو ملک میں فساد پھیلا ہوا ہے یہ قتل سے زیادہ ہے. وَلَا يُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، منع ہے مسجد الحرام میں لڑائی لڑنا، لیکن حکم ہے حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، لیکن اگر یہ تم سے مسجد الحرام میں لڑیں، فَإِن قَتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، تو ان کو قتل کرو. ان کو اللہ کہتا ہے پھر ان سے تم لڑو اور انہیں قتل کرو اگر یہ تم پہ پہل کریں. یہ حکم اگر یہ تم سے پہل کر رہے ہیں مسجد الحرام میں، مسجد الحرام میں حکم نہیں ہے کسی قسم کی دنگا فساد کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، تو میں کرنا، غصہ کرنا، کسی کو مارنا، کسی کو گالی دینا، یہ کوئی چیز کی اجازت نہیں ہے. لیکن اجازت جب ہے جب ایک آدمی قتل کے مہام سے لڑے اور وہ کرے. لیکن اب جیسے ہمیں یہ حکم نہیں ہے کہ حج کے دنوں میں میں جو ہوتی ہے یہ اس کی اجازت نہیں ہے. وہاں صرف برداشت ہے
برداشت ہونی چاہیے ہم میں، وہاں معافی ہے، درگزر ہے، یہ نہیں، اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ کذالک جزاء الکافرین، اللہ کہتا ہے کہ مسجد الحرام میں بھی اگر یہ لوگ تم سے لڑنے کے لیے آ گئے تو تم لڑو، یہی ان کی سزا ہے کافروں کی، یعنی انکار کرنے والوں کی یہی سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنِ انتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر وہ باز آ جائے یعنی نہیں لڑے اور امن سے رہ رہے، نان مسلم لوگ امن سے رہ رہے، تو اللہ کہتا ہے پھر اجازت نہیں ہے تمہیں کہ ان سے تم لڑو۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ معاف کرنے والا ہے، مہربان ہے۔ وَقَاتِلُوا حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اللہ کہتا ہے لڑو ان سے یہاں تک کہ یکون الدین للہ، یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے، اللہ کا دین قائم ہو جائے۔ فَإِنِ انتَهُوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، اگر وہ پھر بھی باز نہ آئیں جاتی کرنے سے تو وہ ظالم لوگ ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ اصول بتا رہا ہے دنیا میں رہنے کا، کہ دنیا میں زندگی کیسے گزارنی ہے، اپنے دشمنوں کے ساتھ یا اللہ کے دشمنوں کے ساتھ کیسے زندگی گزارنی ہے۔ اب جیسے مثال لیں، یہاں اگر نان مسلم ہیں پاکستان میں، تو اب ہر ایک کے ساتھ جا کے ہم لڑیں گے نہیں کہ تم کافر ہو، تم کافر ہو، تم یہ ہو، تم یہودی ہو، تم عیسائی، لڑنے کا حکم نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ وہاں ہے جہاں وہ لوگ زیادتی کریں، وہاں اللہ تعالیٰ کا، اور جو اسلامی ملک ہے دین، تو وہ اسلام کے تحت، اصولوں کے تحت رہیں گے، یعنی مسلمان نہیں ہو، زبردستی اسلام نہیں ہے، لیکن قانون وہ اللہ ہی کا مانیں گے، کیونکہ اس ملک میں قانون اللہ کا ہے، تو اس ملک جس ملک میں اللہ کا قانون ہے وہ وہی مانیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ یہاں سب مسلمانوں میں اب اگر دیکھا جائے تو سود بھی ہے، شراب بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ تو کوئی بھی وہ نہیں ہے۔ لیکن اب کیا کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے سمجھ کی، لیکن اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہا ہے کہ زیادتی نہیں کرنی، کہیں بھی زیادتی نہیں کرنی، درگزر کرو، معاف کرو، امن سے رہو، سکون سے رہو، محبت سے رہو، اور بچتے رہو، تقوی اختیار کر کے رہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے یہ حکم دے رہا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب